عالم برزخ سے مسلم کا پہلا خط۔ بابر، السلام علیکم۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، اب سے کوئی 8 سال پہلے 68 برس کی عمر میں میرا انتقال ہوا اور میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے تم مجھ سے اکثر پوچھتے تھے کہ مسلم، تم مر جاؤ گے تو تمہارے لیے کون روئے گا؟ تو میں جواب دینے کے بجائے اپنی شہادت کی انگلی سے تمہاری طرف اشارہ کر دیتا تھا اور تم مسکرا دیتے تھے۔ سوچا کیوں نہ تمہیں خط لکھ کر اپنا احوال سناؤں۔ آج کل عالم برزخ میں ہوں اور اخروی زندگی کی تمام سہولیات اور نعمتوں سے بہرہ مند ہوں۔ الحمدللہ صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں ہوں۔ نہ ہی اب مجھے ماضی کے دکھ لاحق ہیں اور نہ ہی مجھے مستقبل کے اندیشوں کی فکر ہے۔ اب نہ مجھے شوگر کا مرض ستاتا ہے، نہ فکر فاقہ ہے اور نہ ہی تن پر کپڑے کی فکر، نہ ہی اب میں ہکلاتا ہوں۔ سوچا کیوں نہ اپنی آپ بیتی لکھوں اور ان تمام لوگوں کو جن سے میں اپنا خون کا رشتہ جوڑتا تھا ان کو اپنا احوال سناؤں، جو تمہاری ظالم دنیا میں مجھ پر گزری۔ مجھے یقین ہے آج بھی اس فانی دنیا میں ایسے لوگ حیات ہیں جو مجھ پر ہونے والے ظلم و ستم اور میری 68 سالہ زندگی کے عینی شاہد ہیں۔ قیام پاکستان سے 4 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا اور کھیلتا کھیلتا گھر سے دور جا نکلا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 4 برس کے لگ بھگ تھی۔ میں ان انجان اور نامانوس گلیوں میں بھٹکتا رہا، روتا رہا۔ پھر کن لوگوں نے مجھے اٹھایا، اپنے ساتھ رکھا۔ وہ کون تھے میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اب میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اس دوران یہ فطری عمل ہے کہ مجھے میرے والدین ڈھونڈتے رہے اور وقت کا پہیہ چلتا رہا، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ والدین قدرے نا امید بھی ہو چکے تھے۔ اس دوران قیام پاکستان کا وجود ہوا اور میرے والدین پاکستان منتقل ہو گئے۔ اسی دوران میں جن ہاتھوں میں پروان چڑھ رہا تھا وہ بھی مجھے لے کر پاکستان آ گئے، اور اب میری عمر 8 برس کی تھی۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ خانہ بدوش ہیں اور ان کی کوئی مستقل قیام گاہ نہیں ہے، کبھی غاروں میں کبھی میدانوں میں زندگی گزر بسر کرتے ہیں اور بھیک مانگ کر 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، ایک روز رات کی تاریکی میں میں نے موقع پا کر راہ فرار اختیار کی اور ان لوگوں سے جان چھڑائی، اور اب میں کراچی کی سڑکوں پہ لاوارث اور بے یارو مددگار تھا۔ رات کسی سڑک کے کنارے سو جاتا، دن میں کسی ہوٹل کے باہر بیٹھ جاتا، کوئی آنے جانے والا بچا کچلنے والا دے دیتا تو میں کھا لیتا۔ اب یہ میرا روز کا معمول تھا۔ میں زندگی کے ہر نشیب و فراز سے گزرا۔ کون سے ایسے مصائب و آلام نہ تھے جو مجھ پر نہ گزرے۔ کھلے آسمان میں سرد ہواؤں سے بھی مقابلہ کیا، تپتے سورج کی شعاؤں سے لڑا۔ غربت، بھوک، مفلسی، بے چارگی مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، مگر خودداری کے ساتھ ان تمام تکالیف کو اپنے رب کی رضا جان کر اس کے فیصلوں پر راضی اور صابر اور شاکر رہا۔ پاکستان کیونکہ نیا نیا معروض وجود میں آیا تھا، لوگوں میں انسانیت تھی، بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے۔ مجھے روز اسی جگہ دیکھ کر ایک نیک صفت انسان نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی، مگر میں کیونکہ 4 سال کی عمر سے ہی خانہ بدوشوں کے درمیان پروان چڑھا تھا تو میں ٹھیک سے اردو بھی بول نہیں سکتا تھا، مگر میں صرف اتنا جانتا تھا کہ میرا نام لاڈلا ہے۔ بہرکیف اس نیک انسان نے مجھے وہاں سے اٹھا کر اس جگہ پہنچا دیا جہاں تقسیم پاکستان کے دوران بے شمار گمشدہ اور لاوارث بچے جمع کیے جاتے تھے، اور اب میں ایک بار پھر ڈرا سہما ان بچوں میں رہنے لگا۔ اس زمانے میں ریڈیو پاکستان سے تمام گمشدہ بچوں کے نام و نشانیاں بتا کر اعلانات کیے جاتے تھے کہ جس کا بچہ ہو وہ آ کر لے جائے۔
اور اس طرح بے شمار بچے اپنے والدین سے جا ملے۔ میرے بارے میں بھی روز ریڈیو سے اعلان ہوتا تھا۔ میں روز اللہ سے رو رو کر دعا کرتا کہ پاک پروردگار مجھے بھی میرے ماں باپ سے ملوا دے۔ بہرحال ایک دن میری دعا قبول ہوئی اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے والدین سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے اور وہ تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مجھے نہلا دھلا کر تیار کیا گیا اور پھر مجھے ان کے روبرو پیش کیا گیا۔ مجھ سے بھی چند رسمی سوالات کیے گئے۔ میرا نام پوچھا، پھر میرے نقوش دیکھے، میرے ہاتھوں کی انگلیاں قد کاٹ جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آج بھی میرے خاندان کے ہر شخص سے ملتی جلتی ہیں، اور میرا ہکلانہ پن جو میرے خاندان میں اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ یوں اس مختصر سی ملاقات کے بعد انہوں نے مجھے اپنا کھویا ہوا بیٹا تسلیم کر لیا اور سرکاری کاغذی کارروائی کے بعد مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا، اور یوں میں ان کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جو میری کھوئی ہوئی خوابگاہ اور میرے خوابوں کی جنت تھی۔ بندر روڈ میں واقع پاکستان چوک کے نزدیک جو شاہانی بلڈنگ کے نام سے مشہور تھی، جو اب میری مستقل قیام گاہ ٹھہری، میرے ملنے کی اطلاع پورے خاندان میں دی گئی کہ ہمارا کھویا ہوا بیٹا لاڈلا مل گیا ہے، جو یقیناً خاندان میں ایک بڑی خوشی کی خبر تھی۔ میرے والدین، میرے بہن بھائی سبھی بہت خوش تھے، اور میں برسوں کی صحبتوں کے بعد اپنے آپ کو محفوظ ہاتھوں میں پا کر دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ مگر یہ صرف میرا رب جانتا تھا کہ اس بچے کی زندگی میں یہ خوشیاں صرف چند دن ہی کی ہیں، اور اس کے بعد میرے رب کو مجھ سے آزمائشوں کے امتحان لینا اور بھی مقصود تھے۔ والسلام مسلم۔